بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ناظرین. میں ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کا میزبان ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ ایک بار پھر حاضر ہوں. میں اس وقت یو ایس اے امریکہ کے دورے پر ہوں. پینسلوینیا میں آیا ہوں اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی ہے جن کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح امریکہ جیسے ماحول میں لوگ پاکستانی مسلمان اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں، ادب کی خدمت کر رہے ہیں. امجد علی صاحب ہیں. تقریباً 1986 میں یہ یہاں پر آئے. انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر یہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. اپنی تفصیل یہ خود دیں گے. یہ ایک انتہائی بردبار شخصیت کے مالک ہیں. 10 کتابیں تصنیف کر چکے ہیں جس میں سے 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اس میں سے ایک کتاب ان کی البلاغ ہے اور ایک البیان ہے جو کہ شائع ہو چکی ہے، اور مزید 8 کتابیں یہ اشاعت کے مرحلے سے گزر رہی ہیں. غالب کے بہت بڑے فین ہیں. غالب کے بہت شعر سنائے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ کس طریقے سے لوگ غالب کو سمجھنے والے ہیں. آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں غالب کے دور کی اردو سمجھنا بڑا مشکل ہے، لیکن امجد علی صاحب جس طریقے سے غالب کے اشعار کی ترجمانی کرتے ہیں اس سے ہمارا دل بھی باغ ہو جاتا ہے. میں امجد علی صاحب سے بات چیت کرنے سے پہلے غالب کا یہ ایک شعر ضرور سناؤں گا. لکھتے رہے جنوں کی حکایات ہوں چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. قلم امجد علی صاحب کے ہاتھ میں ہے. وہ ان قلم سے ہی کتابیں تحریر کر رہے ہیں اور ایک اثاثہ، علمی اثاثہ اپنی پشتوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ کل ان کی جو نسلیں ہیں وہ فخر سے بتا سکیں کہ ہمارے اجداد نے علم کی اتنی خدمت کی ہے. امجد علی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور اب اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ جو آپ کی خدمات ہیں آپ اس حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیں گے. ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کا مقصد اصل میں صرف ایک یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس اور علم دیا جائے. اور امجد علی صاحب سے جو گفتگو میری پہلے ہوئی مجھے اندازہ ہوا یہ علم نہیں ہے، علم کا سمندر ہے. امجد علی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سب سے پہلے میرے جو ویورز ہیں، اور پاکستان میں بڑی پیمانے پر بڑے وقت دیکھا جاتا ہے ہمارا یہ یوٹیوب چینل، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیے. جی آپ کا شکریہ. اور تعارف یہی ہے کہ ہم 1986 میں ووسٹر اوہایو کے ایک بہت ہی خوبصورت شہر میں آئے تھے، اور ہم اس وقت بچے ہی تھے، نوجوان تھے بلکہ. تو ان لوگوں نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا، وہاں کے مقامی لوگوں نے. تو شاید انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے رنگ کے لوگ دیکھے ہوں گے. بالکل وہ اچھے گورے تھے اور بڑے مہمان نواز، انہوں نے ہمارے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور ہم وہاں رہے. اور کالج آف ووسٹر جو ہے بہت ہی مشہور کالج تھا. تو اس میں پھر میرا انٹرویو ہوا. جب میرے پروفیسر نے انٹرویو لیا تو انہوں نے دیکھا کہ میرا ذہن تو ادب کی طرف ہے اور مذہب کی طرف ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں مذہب کے اندر کمپیریٹو ریلیجن میں آگے تعلیم حاصل کروں. تو پہلے تو کالج آف ووسٹر میں پڑھتے رہے، اور کالج آف ووسٹر سے بہت ہی قریب ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ایکرن. تو وہاں سے ہم نے پھر مختلف مذاہب میں تعلیم حاصل کی. پھر 1990 میں ہم یہاں آ گئے تھے ہیرزبرگ، پینسلوینیا کے دارالخلافہ جو ہے ہیرزبرگ ہے جہاں بیٹھے ہوئے. 1990 میں یہاں آئے تو اس کے بعد یہاں مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے، اور خاص کر ڈپارٹمنٹ آف کریکشن جو تھا وہاں مذہب کی تعلیم جو تھی اس میں ہم درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. تو یہی آپ کا پروفیشن رہا؟ یہی شروع سے درس و تدریس، پڑھنا لکھنا اور شعر و شاعری.
اس میں ہی بس ہمارے وقت گزرتا گیا. جی. تو آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ MDiv ماسٹر ڈیوینٹی. تو اس کے بعد پھر آپ نے ایز اے معلم جو ہے جاب کی پڑھانے کی؟ جی 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 بالکل بالکل. اس میں آپ کا سبجیکٹ کیا تھا؟ وہاں چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں تو میں تو اسلام کی طرف زیادہ توجہ لوگوں کو دلواتا تھا، لیکن میں نے جس کالج بوسٹر میں باقاعدہ ایک چرچ کے اندر گریس برادر چرچ میں جینیسس سے لے کے ریویلیشن اپنے استاد سے پڑھی، یعنی وہ بائبل بھی استادوں سے پڑھی ہے میں نے. تو وہ بڑے کام آئی جب لوگوں سے بات کرنے میں، وہ حوالے دینے میں، تو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں وہ پرانے صحائف جیسا تورا، سالم، گاسپل وغیرہ سے بڑی مدد ملی. تو اس میں بڑا اچھا رہا ماشاءاللہ، وہ کافی لوگوں کو باتیں سمجھ آئیں. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے ٹیچر اور لیکچرر، جی. آپ کا سبجیکٹ کیا تھا؟ اسلام کی بات کریں تو سیرت النبی اور بالخصوص قرآن مجید کی طرف. یا غیر مسلموں کو بتاتے تھے؟ پہلے دعوت دیتے تھے جب وہ، اور ان کو کہتے تھے کہ آئیں ہمارے پاس اور جو بھی سوال ہے وہ کریں. بعض اوقات یہ بھی صورتحال ہوتی تھی کہ وہ مناظرے کی کیفیت ہو جاتی تھی. جی جی. لیکن وہ اس سے کبھی زیادہ مناظروں میں شروع میں تو ہمیں نوجوانی کے زمانے میں مناظروں سے دلچسپی رہی، مختلف مذاہب کے لوگوں کے پاس آنا جانا رہا، لیکن اس محسوس ہوا کہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں مناظرے میں دوسرے کو بس آپ جس طرح پہلوان کی طرح تکرار ہو جاتی ہے تو وہ پیغام پہنچتا نہیں ہے. تو اس سے ہم نکل گئے مناظروں کی کیفیت سے. پھر ہم نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ لوگوں کو بلا کے بعض اوقات ان کو کھانا وغیرہ کھلا کے اور ایسی تقریب کر کے کہ آئیں بیٹھیں، آپ بھی اپنی بات کریں، ہم بھی اپنی بات کرتے ہیں. تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. جی. اچھا، اس سے جو آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں 500 افراد مشرف با اسلام ہوئے. جی جی. ذرا اس کے بارے میں بتائیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے. 500 تو اب کی تعداد تو مطلب بہت پیچھے رہ گئی الحمدللہ. اتنے تو میرے شاگرد بھی ہوں گے. جی جی. مختلف اسٹیٹس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، تو بہت الحمدللہ کہ کام ہو رہا ہے. تو لوگ آ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ لوگ مشرف با اسلام جو ہوتے تھے، کون سی بات ایسی تھی جو ان کو پرک کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آپ کی کیا انسپائریشن تھی ان کو دینے کے لیے؟ مطلب مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کے جس طرح ذہنی سطح ہوتی ہے، تو بس کسی کو اپیل کر جاتی ہے ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہی. تو خاص کر اسلام کی وہ باتیں، سیرت النبی سے لوگ جو بہت متاثر ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ تھا، اس سے بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں. لیکن پھر یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے رویے تو بالکل مختلف ہیں مسلمانوں کے. تو وہ بعض اوقات آدمی لاجواب بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ کوشش تو کرنی چاہیے. اچھا، مجھے ایک یہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ علمی خدمات ہیں، 10 کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں، اور آپ کا سبجیکٹ بھی جو ہے وہ زیادہ تر مذہب کی طرف رہا ہے. اور یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ امریکہ جیسے ملک میں آپ کی پرسیپشن دیکھ کے آپ کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے خود آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ ریلیجیس ایجوکیشن کی طرف جائیں، جو اس ملک میں ریلیجیس لبرٹی کی ایک بہت بڑی مثال ہے.
تو آپ جب اس طرف گئے تو جو غیر مسلم ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ اس کو تعلیمات دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تو امریکہ میں ویسے ہی ہو رہی ہیں اور یہ اسلام کا ایک اسینشل پارٹ ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو آپ کس طریقے سے ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی یہ تو بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، ایک لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے والے کے لیے تو مشکل ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ ہمارا کردار دیکھتے ہیں. جی پھر بھی الحمدللہ قرآن مجید سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر اور یہ کہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے والد صاحب حافظ قرآن تھے اور حافظ معین الدین جی، تو ان کا بہت کام اوہایو سے لے کے پینسلوینیا، واشنگٹن ڈی سی، جتنی بھی قریب اسٹیٹیں ہیں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں. انہوں نے لوگوں کو قرآن بھی پڑھایا اور وہ مثنوی کے بھی، ان کو مثنوی بھی بہت یاد تھی، حافظ شیرازی بھی بہت یاد تھے، عرفی وغیرہ بھی بہت یاد تھے اور غالب بھی بہت پڑھتے تھے. تو انہی کا یہ شاید ہمیں انہی کی وجہ سے یہ ذوق ہوا ہے کہ ہمارے سب بہن بھائی جو ہے شعر و شاعری سے. یہ تو ایک جینز میں والی بات ہوگی. جینز میں ایک چیز تھی. والد صاحب ماشاءاللہ حافظ تھے، بڑی علمی شخصیت تھے اور اسی طرح انہوں نے امریکہ میں آنے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو اسی رنگ میں ڈھالا اور اب ماشاءاللہ ان کی جو جنریشن ہے وہ بھی اسی رنگ کے مطابق اسلام سے بہت کلوز ہے. مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان میں بہت سے بچے بچیاں ہیں جو حافظ القرآن ہیں اور باقاعدہ ماشاءاللہ نماز کے عادی ہیں. اچھا ایک چیز آپ کے جو مذہبی تعلیم سے ہٹ کر جو معلوم ہوا ہے کہ آپ کی شعر و شاعری سے بھی شغف ہے اور آپ شعر و شاعری میں غالب آپ کے آئیڈیل ہیں، تو وہ غالب کے کچھ اشعار سنائیں جو آپ کو بہت انسپائر کرتے ہوں، اور جو شیرازی ہیں، رومی ہیں، ان کے کون کون سی چیزیں، کون کون سے اشعار آپ کو پسند ہیں، کون کون سی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ وہ بھی جو ہے اپلائی ہو سکتی ہیں؟ جی اس سلسلے میں تو عرب کے قدیم شعراء میں انطرا بن شداد کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں. پھر اس کے بعد المتنبی ہیں. تو المتنبی جو ہے وہ جب کچھ کہتے ہیں تو انسان سوچنے میں مجبور ہوتا ہے. تو کتابی کے سلسلے میں ابھی یاد آیا مجھے المتنبی کا شعر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے بہترین تمہارا دوست ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ عز المکان فی الدنا سرج صابح و خیر الجلیس فی الزمان کتاب، کہ سب سے معزز جو جگہ ہے، شرف کی جو جگہ ہے، وہ تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ ہے اور سب سے بہترین ہم نشین جو ہے وہ کتاب ہے. تو اس طرح متنبی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حافظ شیرازی ہیں، جتنے بھی آپ کے عرفی وغیرہ ہیں، رومی ہیں، مولانا رومی کا ایک شعر، بلکہ ان کی مثنوی ابا جی کو یاد تھی تو ہمیں بہت سارے شعر یاد ہو گئے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ می روم سوئے نہایات الوصال، می روم سوئے نہایات الوصال منز تنوریاں شدم او از خیال. یعنی یہ ایک روحانی سفر کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ان منازل کی طرف گامزن ہوں، روحانی منازل کی طرف، کہ عالم یہ ہے کہ میں تو جسم کی قید سے بے نیاز ہو رہا ہوں، ہے نا، اور جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں وہ میرے خیالات سے ماورا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک روحانی سفر جس کا ترجمہ کرنا تو مطلب جس کو
تصور کرنا اس روحانی سفر کو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے، جی لیکن شعرز کی جو سے لطف اندوز تو ہو سکتے ہیں نا. جی جی تو مولانا اس مقام پہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر غالب جو ہے کہ اس دن بھی کچھ شعراء آئے ہوئے تھے تو ہم نے غالب کے شعر پڑھے تھے. تو وہ ان کا مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلودہ یاد آیا. مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلودہ یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستان پر. کیا کمال کا شعر، تیری آتش برستی تھی گلستان پر. تو اسی سلسلے میں رنگ بھر دیے شاعر نے اس شعر میں کتنے رنگ بھرے ہیں. اور اسی سلسلے میں میر کا ایک شعر ہے کہ گلشن میں آگ سی لگی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کر صاحب پرے پرے. اس میں بھی رنگ دیکھیں شاعر کس طرح رنگ بھرتا ہے. اور غالب کو تو تقریباً سارے شعر ہی، جس طرح رات کو بھی ندیم کو بھی میں سنا رہا تھا شعر، تو وہ کہہ رہے، انہوں نے کہا ہے کہ دہانے ہر بتے پہ غال جو زنجیر رسوائی، عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا. تو غالب تو یہ غالب کا شعر آپ نے سنایا ہے. ویسے تو اتنی آج کل دقیق اردو سمجھنا لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے، تو آپ ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کریں تاکہ یہ ہے کہ ہمارے ویورز بھی سمجھ سکیں کہ غالب کہنا کیا چاہتے تھے. یہ آخری مصرع جو سب سمجھ سکتے ہیں، عدم تک بے وفا چرچائے تیری بے وفائی کا، لیکن وہ پہلا مصرع جو ہے دہانے ہر بتے پہ غال جو زنجیر رسوائی، تشریح کرنے والوں نے بے شمار تشریحات کی ہیں. پہ غال جو کا مطلب ہے کہ چغل خور. وہ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ دوست تو اس منزل پہ ہے، تجھے اللہ نے اتنا جمال عطا کیا ہے کہ لوگ تیری چغلی کرتے ہیں جلد حسد کی وجہ سے، اور لیکن یہ ہے تیرا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تو اتنا بے وفا ہے کہ تیرا چرچا دم تک ہے. تو بہرحال اس کی تو بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ غالب کا یہ تو نہیں کہ ایک ہی تشریح ہو، ان کو تو کتنے سو سال ہو گئے کہ غالب پر لکھا جا رہا ہے. تو وہ تو بڑا مشہور شعر ہے کہ داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. تو غالب ہے. اچھا افضل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کی کتاب ہے البلاغ، اور ایک البیان بھی شائع ہو چکی ہے. آپ کی ان کتب کا مطمع نظر کیا ہے؟ اس میں جس طرح یہ البلاغ، اس میں تو زیادہ تر قرآن مجید کی آیتیں لے کر ان کی مطلب ان پہ کچھ لکھا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ کیونکہ تاریخ سے بھی دلچسپی ہے تو تاریخی واقعات بھی اس میں درج کیے گئے ہیں، اور سیرت النبی کے بھی واقعات ہیں، اور پھر وہ جو اسلام سے پہلے کے شعراء ہیں ان کے بھی ہیں، اور اس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر رسول ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی شعر اس میں درج ہیں. تو آپ پڑھیں اس کو بھائی انشاءاللہ. اس کتب کو انہوں نے مجھے یہ کتابیں دی ہیں، مجھے ڈیڈیکیٹ کی ہیں. انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا، اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک پروگرام کروں تاکہ میں بھی اس کتاب کا خلاصہ اپنے پروگرام میں آپ کو پیش کر سکوں. امجد علی صاحب سے مل کر جتنی خوشی ہوئی، اور ان کی علمی گفتگو سے جس طرح ایک سیر حاصل جو گفتگو ہے اس کو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں یہ اپنی گفتگو سے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ کتنی باغ و بہار شخصیت ہیں. اور مزید آپ یہ بتائیں کہ آپ آگے جو آپ کی 8 کتب آ رہی ہیں، اور مزید آپ درس و تدریس اور اس طریقے سے تصنیف و تالیف کا کام آپ کا چل رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. اب فی الحال تو میں انگریزی میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ
امریکہ میں رہنے والے بچے تو یہ البلاغ نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں تو ان کے لیے بہت مشکل، اردو بھی مشکل ہے اس میں. تو انگریزی میں کام کر رہا ہوں اسی سلسلے میں. تو آپ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے کہ وہ مکمل ہو جائے کام. تو کام کرتے رہتا ہوں، مختلف موضوعات میں لکھتے رہتا ہوں. اچھا، جو لوگ شاعری سے شغف رکھتے ہیں جی تو کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی شاعری ہو جاتے ہیں. جی جی. تو کیا آپ کے پاس آپ کو بھی شاعری وارد ہوتی ہے؟ کچھ شعر اپنے سنائیں اگر. یہ عجیب بات ہے کہ مجھے سینکڑوں شعر عربی، فارسی اور اردو کے یاد ہیں، لیکن میں اپنا ایک شعر بھی کہہ نہیں سکتا. میرا چھوٹا بھائی ارشد علی ارشد، اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، وہ تو بہت آسانی سے کہہ سکتا ہے اور اچھے شعر کہتا ہے. لیکن میں اگر کوشش بھی کروں، ساری رات بیٹھا رہوں کہ کچھ ایک آدھ مصرع ہی ہو جائے، لیکن کبھی نہیں ہو سکتا، مجھ سے کوئی مصرع نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ادب کی بھی اصناف ہوتی ہیں. کسی کو جو ہے وہ شعر و شاعری وارد ہوتی ہے اور وہ شعر و شاعری کہتا ہے. کسی کو اللہ نے جو ہے وہ تشریح و تفسیر و تصنیف و تالیف کی صلاحیت دی ہوتی ہے. امجد علی صاحب جو ہے شعر و شاعری سے شغف تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شعر نہیں کہہ سکا. البتہ یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں، جو ان کی ریسرچ ہے، جو ان کا تعلیمی خدمات ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اب ان کا قلم ماشاءاللہ ان چیزوں میں نہیں رکتا. اصل میں معاملہ صرف یہ ہے کہ اردو پڑھنے والے امریکہ میں تو خیر بہت ہی کم ہیں. ظاہر ہے جو ان کی جنریشن ہے وہ اردو پڑھتی تھی، اور اب ہم نے کام کرنا ہے اگلی جنریشن پر. چونکہ برسہ برس سے یہاں پر مقیم ہے، اس لیے ان کی بھلے مدر ٹنگ اردو ہو، لیکن یہاں پر ظاہر ہے اب قومی زبان کو ہی آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے امجد علی صاحب نے بتایا کہ میں اب انگلش لینگویج میں اپنی یعنی انگریزی زبان میں اپنی کتابیں لکھ رہا ہوں تاکہ میسج آگے پہنچے. صرف مطمع نظر مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بتایا جا سکے کہ بھائی اسلام کیا ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے. اس کے لیے امجد علی صاحب جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے. اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے دل میں اس حوالے سے اسلام کی محبت ہے، اس میں مزید اللہ پاک ترقی دے. اچھا امجد صاحب، ایک چیز مجھے اور پتہ چلی ہے کہ آپ جیلوں میں جایا کرتے تھے، قیدیوں کے پاس، ان کو آپ چھڑاتے بھی تھے، ریلیز بھی کرواتے تھے، اور پھر ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اصل میں پینسلوینیا میں 26 پریزنز ہیں، اور ہمیں مطلب پریزنس کے اندر جو ہم دعوت دے سکتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے. تو 26 کے 26 پریزنس میں میں گیا ہوں، اور 12-13 سال میرے پریزن کے اندر گزرے ہیں. اور میں مطلب میں نے سیکھا بھی ہے لوگوں سے وہاں سے، کیونکہ میرے جو ساتھ میرا آفس تھا، اور ساتھ رہبائے جو یہودی ہوتے ہیں ان کے آفس تھا، اور جو کرسچنس ان کے آفیسز، ہم سب جو اس قریب مطلب ایک ہی اس پہ ہمارے فلور پہ آفس تھے. تو جو ہمارے ساتھ رہبائی تھے ان کے ساتھ عموماً 6 یہودی ہوتے تھے ان کی سروس میں، اور جو کرسچن تھے وہ 75، اور جب میرے ساتھ ہوتے تھے تو 600 مسلم. تو ہر جمعے کے بعد 10 لوگ 20 لوگ آ کے اسلام قبول کرتے تھے. تو اس طرح ہر پریزن کے اندر 600-700 انویٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور پھر باہر آ کے بھی وہ کام کرتے ہیں. باہر آ کے ان کا بہت کام ہے اپنی کمیونٹیز کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام وہ کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے. جی وہ نو مسلم جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کا بڑا کام ہوتا ہے. ان کے اور اپنی فیملی سے اس وقت تعلق استوار نہیں کرتے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرتے. ان کی مائیں، بہنیں
اور ان کے سارے خاندان میں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے یہ دریافت کر لیا ہے سچ، تو اب میں اپنی خاندان کو بھی بتاؤں کہ سچی بات کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذرا آپ وضاحت سے بتائیے گا کہ آپ تو این جی او، یعنی ظاہر ہے ایک ایک مقصد کے لیے جیلوں میں جاتے تھے، وہاں دعوت دین دیا کرتے تھے، جی تو امریکہ میں اس قسم کی کوئی پابندی ہے کہ جی آپ اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں؟ تو وہ ظاہر ہے اس وقت بھی اسلام امریکہ میں سب سے بڑا ایک گروئنگ ریلیجن کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور لوگ جو ہے جا بجا اور اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ جو 100 سالہ پالیسی اگلے 100 سال تک جو ہے اس کو مرتب کرتا ہے، تو میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس میں بھی ایک انہوں نے رپورٹ کمپائل کی تھی کہ جی اسلام بہت تیزی سے امریکہ میں پھیل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 100 سال میں مسلمان جو ہے وہ اگر زیادہ نہیں تو یہاں کی کرسچن کمیونٹی کے ایکول ہو جائیں۔ تو یہ لوگ کوئی انڈر دی لائن کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسلام کی تبلیغ کو کچھ روکا جائے؟ نہیں، میرا تجربہ بالکل مختلف رہا اس سے، اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جتنی میری مطلب پذیرائی ہوئی ان لوگوں کے درمیان، اتنے تو کرسچن اور رہبائی کی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جب کوئی جیل میں کوئی انمیٹ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ ڈرگ استعمال نہیں کرتا، وہ گینگز میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ یہ تو ہمارے درد سر ختم ہوا، یہ لوگ تو اب آرام سے اپنا زندگی کے دن گزار رہے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ہے نا، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں، گینگز ہیں، قتل و غارت ہے، پریزن کے اندر ہی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گینگز کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں اور مصیبت کھڑی ہو گئی ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو وہ اتنا خوش ہوتے تھے کہ یہ تو ایک ان کے لیے درد سر ختم ہوا کہ سب لوگ اسلام کی طرف آ کے اپنے اپنے سیل میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے یہ اجازت تھی کہ جتنے بھی آپ کو کتابیں چاہیے ہم فنڈ دیں گے۔ پریزن کہتی تھی آپ ہزاروں کتابیں منگوائیں اور ہمیں صرف بتا دیں کہاں سے منگوانی ہے، ہم آپ کو منگوا کے دیں گے، ان کو یہ چین سے بیٹھیں، سمجھ رہے نا۔ تو وہ مجھے تو بہت اچھا لگا وہاں کام کر کے، اور میں نے بہت عرصہ وہاں کام کیا، اور اب بھی وہ لوگ وہاں کے رہبائی وغیرہ مجھے فون پہ بات کرتے رہتے ہیں اور مشورے لیتے رہتے ہیں، تو کبھی میں نے تعصب محسوس نہیں کیا کہ کوئی رہبائی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے ساتھ 6 یہودی تھے، تم ان پہ بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہو، کبھی نہیں ایسے ہوا۔ یا کسی عیسائی نے کہا ہو کہ ہم کیا کریں گے جب مسلم ہو جائیں گے، تو کبھی نہیں کہا، بلکہ ہماری تو بڑی دوستی رہی، ہم تو اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے بات چیت رہتی تھی، ہمارے تبصرے رہتے تھے، مطلب رہبائی کے ساتھ جو تورات پہ اور ان کی جو مقدس کتاب ہے ان پہ بھی ہماری میں سیکھتا تھا ان سے، اور وہ بڑا اچھا رہتا تھا ماحول، کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کسی نے رکاوٹ کھڑی کی ہو، بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، تو ہم ایڈمنسٹریشن خوش ہوتی تھی۔ جی ناظرین، امجد علی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، اور دیکھیں انہوں نے بالکل کھل کر بتایا کہ تبلیغ دین کے لیے کبھی بھی امریکہ کی طرف سے کوئی بھی مزاحمت یا کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ اصل میں امریکہ کی برتری، امریکہ کی سبقت، امریکہ کا اس وقت دنیا پر حکومت کرنا اسی مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں ہر شخص کو لبرٹی حاصل ہے۔ انہوں نے کسی کے ذہن کو قید نہیں کیا، بلکہ مکمل آزادی دی ہے کہ آپ کوئی بھی ریلیجن اپنائیں، آپ دل سے اپنائیں، لیکن صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مذہب، کوئی ریلیجن کسی انسان کو خیر کی طرف لا رہا ہے، اس کو شرافت کی طرف لا رہا ہے، اس کو جو ہے ایک جینٹل مین زندگی گزارنے کی طرف لا رہا ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ماحول ہے، ان کا جو ملک ہے، وہ ایک
پیسفل ہو، جہاں پر جھگڑے نہ ہوں، جہاں پر ایڈکشن نہ ہو، جہاں پر گینگس نہ ہوں، اور اسلام اس حوالے سے ایک بہترین خدمت کر رہا ہے. اور اسلام کی خدمت کرنے والوں میں امجد علی صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے ہوئے نہ صرف دین سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے دین کی اس طرح خدمت کی ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا ہے. اصل میں کہتے یہ ہیں کہ کسی کو جب آپ دین کی تعلیم دیں گے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا تو جس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ثواب جو کچھ بھی وہ نیکی کرے گا وہ اس کے کھاتے میں جائے گی. تو امجد علی صاحب نے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی ہے، اور اس تجارت میں ہمیشہ اللہ سے تجارت کرنے والا فائدے میں ہی رہتا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنایا ہے، اور اب امریکہ میں رہ کر یہ جو مسلمان بچے ہیں مسلمانوں پر خاص کر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ دین پر جو ہے عمل پیرا ہو جائیں. اور اسلام کا جو ایک ٹرو میسیج ہے، جو اسلام کا ٹرو میسیج امریکہ میں اس وقت لاگو ہے، وہ جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے، یہ ان کی نیت ہے. اور اسی حوالے سے یہ اپنے جو ویوز ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرام کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ ان کے ویوز دیکھیں گے اور ان کے خیالات، ان کے افکار سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے. امجد علی صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے نکال کے اتنی سیر حاصل گفتگو ہم سے کی، ایک علمی گفتگو جس سے ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوں گے اور ہمیں بھی جو ہے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.